الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظموا ضحاياكم فإنها على الصراط متاياكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد احسان عظیم اللہ جل مجدہ والکریم کا کہ عظیم دن یوم النحر عید قربان کا دن دیکھنا ہمیں نصیب فرمایا۔ دل سے دعا کریں کریم رب اس عید سعید کی خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے اور اس کے اندر جو اعمال بجا لانے ہیں اس کو بجا لانے کی سنت نبوی کے تناسب میں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پھر ہماری یہ عبادت کی قربانیاں کریم رب سنت ابراہیم اور سنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور کی گئی قربانیوں کے فیوز و برکات کریم رب ہمیں دار آخرت میں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ حضرات محترم، یہ عید سعید کا دن عظمت والا دن ہے کہ رب کائنات اللہ جل وعلا نے والفجر قسم ہے فجر کی۔ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد عید قربان کی فجر ہے، یعنی وہ عظمت والا دن جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے لیے اہل ایمان قربانیاں کریں گے کہ اس دن کے فجر کی میرے رب نے قسم فرمائی ہے۔ اور اسی طرح خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید کے
آخری پارے کی سورۃ الکوثر کے اندر انا اعطیناک الکوثر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت والا شان کو اجاگر فرماتے ہوئے اعلان فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز ادا کریں، فصلی، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور پھر نہر کیجیے یعنی قربانی کیجیے۔ گویا کئی مقامات پہ قربانی کا تذکرہ ملتا ہے، اور احادیث پاک کے اندر خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بھی ملتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فیوز و برکات کا بھی تذکرہ ملتا ہے، خود آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صاحب حیثیت کو قربانی نہ کرنے کے بارے میں تنبیہ بھی ملتی ہے۔ تو آئیے ہم 3 روایات پر اور کرتے ہیں۔ پہلی روایت کہ قربانی کے جانور کی عصمت اور قربانی کے خون بہانے کی عصمت کتنی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا صحابہ کرام کی طرف سے، ما هذه الاضاحی، کہ قربانی کیا ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا قالوا فما لنا فیہا، صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال بكل شعرۃ حسنۃ، بے شک ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ قالوا فالسوق، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت چاہتے ہیں کہ جو جانور کے جسم کی کھال ہوتی ہے اس کے اوپر تو بہت سے بال ہوتے ہیں۔ عرض کی گئی فالسوق، یہ سوق جو ہے، کھال جو ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال بكل شعرۃ من السوق حسنہ، کھال کے اوپر، قربانی والے جانور کی کھال کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، کریم رب وہ عظمتوں والا رب ہے کہ اس کے اندر بھی حسنہ، نیکی کو لکھ دیا، یعنی ہر بال کے بدلے صاحب قربان کو، قربانی کرنے والے کو ایک ایک بال کا اجر میرے رب عطا فرماتا ہے۔ یہ وعدہ سچا ہے، سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ اب تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے ہم نے سوچنا ہے کہ بڑا جانور ہو چاہے چھوٹا جانور ہو، اس کے جسم پہ، کھال پہ کتنے بال ہوتے ہیں، گننے لگ جائے تو شاید زندگی بسر ہو جائے، ہم اس کو صحیح معنوں میں گن بھی نہ پائیں۔ اتنی رحمت واسعہ ہے میرے رب کی کہ قربانی کے جانور کے کھال کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں کریم رب نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی یقیناً بہت بڑی عظمت ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، نہر والے دن، قربانی والے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں احب الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ عمل ہے، من احراق الدم، جانور کا خون بہانا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا یہ جانور جو تم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے، یہ جانور قیامت والے دن آئے گا۔ کیسے؟ فرمایا بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، بما سینگوں کے، بما بالوں کے، اور بما کھر کے، یعنی جانور کا روپ دھار کے تمہارے لیے قیامت والے دن آ جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قبل ان یقع بالارض فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا قبل اس کے کہ جانور کے گلے سے نکلنے والا خون زمین میں پہنچے، اس سے پہلے تمہارا رب تمہاری اس قربانی کو قبول فرما چکا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ قربانی کا خون بہانا ضائع نہیں جاتا، اتنی جلدی کہ ابھی جسم سے خون نکل کے زمین پہ نہیں پہنچا ہے، لیکن تمہارے رب نے اس قربانی کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ یقیناً یہ بہت عظمت والی بات ہے، لیکن یہ ارشاد، یہ فائدہ، یہ عظمت، یہ فضیلت بتانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، اسے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی خواہش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کام کو کیا کرو۔
यानी बरसा और रगबत किया करो कि जब इतना अमल इधर गले से खून बहता है, इधर तुम्हारे रब की बारगाह में ये कबूल हो चुका होता है। तो इसलिए फरमाया इसको खुश दिली से किया करो, तंग दिली से ना किया करो। एक और फ़ायदा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिलता है उस पर भी गौर करते हैं, लेकिन एक नुकसान, एक तंबीह जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब हैसियत को कुर्बानी ना करने के बारे में वईद की सूरत में बयान फरमाई है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौवाजदा साअतन, जिसकी वुसअत हो, जिसके पास ताकत हो, वलम युदह, फिर भी वो कुर्बानी ना करे, वलम यखरुज मुसल्लाना, फिर वो हमारे मुसल्ले के करीब यानी ईद की नमाज की अदायगी के लिए हमारे पास ना आए। रहमत वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एक को सीने से लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ फरमा रहे हैं कि असमत वाले लम्हे हैं, तो आपकी कबूलियत वाली घड़ियाँ हैं, बड़ी कीमती लम्हे हैं। ईद का इज्तिमा बड़ा कीमती इज्तिमा होता है। फरमाया नहीं, वो शख्स जो साहिब हैसियत होकर भी कुर्बानी नहीं करता है वो मेरे पास कुर्बानी के ईद की नमाज की अदायगी के लिए ना आए। ठंडे दिलो दिमाग से सोचें कि कितनी बड़ी वईद और कितनी बड़ी तंबीह है कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गारो मज़ार में उम्मती के लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन दुआएं ईद से उसको महरूम करने के लिए फरमा रहे ना, वो इस काबिल ही नहीं है कि हमारे साथ नमाज ईद अदा करे। ये कितना नापसंदीदा बंदा है अल्लाह जल्ल शानहू के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जिसको रब ताला ने तौफीक भी बख्शी हो लेकिन फिर भी बुखल का मुजाहरा करते हुए कुर्बानी न करे। अल्लाह जल्ल शानहू साहिब हैसियत हर बंदे को, फिर बात अर्ज करूँ, मेरा दावा नहीं है कि मैं किसी को कहूँ कि मियाँ को तो साहिब हैसियत है, नहीं, ये तो हर बंदे की अपनी सोच है, अपनी बात है। वो अपने दिल के अंदर झांक के देख सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है कि मुझे कुर्बानी करनी है या नहीं करनी। ये अंदर का मुफ्ती जो फतवा देगा इंशाअल्लाह सही फतवा देगा। तो बहरहाल ये हर बंदे को मलहूज़ खातिर रखना है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करनी है, और फिर साथ ही साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक की गई कुर्बानी को बचाना भी है। एक मुख्तसर सा जुमला है, इसको दिल की तख्ती पे लिखिएगा। मतलब ये है कि कहीं कोई ऐसा अमल ना हो जाए, कहीं हेर फेर और डंडी न मार ली जाए कि ये कुर्बानी का अमल जो है वो ज़ाये हो जाए। बस किए हुए इस अमल को हमने बचाना भी है। एक रिवायत इसी ज़िमन में फ़वाइद व समरात की सूरत में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अज़िमू दहायाकुम, कुर्बानी के अपने कुर्बानी को बड़ा किया करो, यानी उसकी खूब खिदमत किया करो। फिर क्या होगा, फ़इन्नहा अला सिराति मतायाकुम, फरमाया ये सिरात पर यानी पुल सिरात पर, जो ही पुल सिरात का नाम आता है यकीनन अहले ईमान के दिलों पे जिस्म पे लर्ज़ा सतारी हो जाता है कि वो कैसा कठिन और नामुमकिन रास्ता है। जहन्नुम के ऊपर बना हुआ वो पुल जहाँ से हर एक इंसान को गुजरना है, और जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़, बग़ैर रहमत खुदाबंदी के शामिल हाल होने के कोई बंदा वहाँ से गुजर नहीं सकता है। लेकिन एजाज़ व इकराम है हर और मुसलमान कुर्बानी करने वाले के लिए कि जो दुनिया के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देता है, वही जानवर कल क़यामत वाले दिन पुरसिरात के कठिन रास्ते में बतौर सवारी उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। मत ख्याल कीजिए कि यार ये तो छोटा सा जानवर होता है, ये हमारा बोझ कैसे उठाएगा। रब ताला ने उसको ताकत देनी है, वो उस मामूली से छोटे से बारीक से रास्ते से पलक झपकते ही गुजर जाएगा और तुम्हारा बोझ भी उठा देगा। यहाँ में अकल को एक तरफ रखना है, महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को और इरशादात आलियों को महल नज़र रखना है। तो वहाँ इतनी बड़ी खुशखबरी कि पुल सिरात के कठिन रास्ते पे सवारी मिलेगी। फिर वही सवारी वाली बात आ जाती है, यार उस दिल पे हाथ रख के इंसाफ कीजिएगा, क्या दुनिया में रहते हुए हर बंदा अपनी अपनी सहूलत के लिए अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सवारी हासिल करने का दिल दादा और तमन्नाई नहीं है? जिसके पास साइकिल नहीं है तड़प रखता है, खून पसीना एक करता है यार कहीं साइकिल मिल जाए। साइकिल मिल गई
خواہش اور بڑھی، یا اللہ کچھ اور آسانی پیدا ہو جائے، بائک لے لوں، موٹر سائیکل، اسی طرح خواہشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور بے شمار دنیا کے اندر آپ لوگ جانتے ہوں گے بے شمار انسان ایسے ہیں جو ذاتی سواریاں عالی شان تو عالی شان، زمین پہ چلنے والی تو زمین پہ چلنے والی رہی، آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی سواریوں کے بھی وہ مالک ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ خواہش انسانی ہے۔ اے کاش اس دنیا کی بے ثباتی والی یہ چیزیں، ختم ہو جانے والی چیزوں کی محبت میں جس طرح ہم سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کرے جہنم کے پل صراط، اوپر بنے ہوئے پل صراط کے کٹھن راستے پہ ملنے والی قربانی کی بدلے میں سواری کا بھی ہمیں شوق اور ولولہ نصیب ہو جائے۔ بس اسی بات کو ہم نے محل نظر رکھنا ہے، اسی بات کو ہم نے پلے باندھنا ہے، قربانی کرنی ہے، خوش دلی سے کرنی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی محل نظر رکھنا ہے